رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر بادلوں کا بوجھ اتنا تھا کہ چاند بھی جھجکتے ہوئے جھانک رہا تھا۔ شہر کے مضافات میں واقع پتنگ نگر کے مکانات نیم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ وہ رات تھی جب سڑکوں پر انسانوں سے زیادہ خاموشیاں چلتی تھیں۔ ایسے میں ایک لڑکا 24-25 برس کا تھکے قدموں کے ساتھ گلی نمبر 7 میں داخل ہوا۔ اس کا نام ارمان تھا۔ ذہین، نرم دل، ہنسمکھ مگر قسمت کے ہاتھوں عجیب طرح سے تایا ہوا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ صبح سے رات تک کی دوڑ دھوپ، مگر جیب پھر بھی ہلکی، خواہشیں بھاری اور ذمہ داریاں اس سے بھی زیادہ۔ ارمان کی زندگی میں روشنی اور امید صرف ایک تھی، ثنا۔ ثنا ایک محلے کی لڑکی تھی، محنتی، شرمیلی، صوم و صلات کی پابند۔ دونوں کی محبت پاکیزہ تھی، جذبوں سے بھری ہوئی، مگر حالات کی تلخیوں میں پسی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی چھوا تک نہیں تھا، مگر دل کی دھڑکنوں نے 1000 بار ایک دوسرے کا نام پکارا تھا۔ ابھی کل ہی ثنا نے ارمان سے کہا تھا، امی نے رشتوں کے لیے ہاں کر دی ہے، جلدی فیصلہ کرنا ہوگا ارمان۔ ارمان نے اس وقت مسکرا کے جواب دیا تھا، میری سانس تک تیرے نام ہے، مگر گھر والوں کو منانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ثنا نے بس اتنا کہا تھا، وقت بہت کم ہے، محبت پہ ڈاکہ کسی بھی دن پڑ سکتا ہے۔ یہ جملہ ارمان کے دل پر تیر کی طرح لگا تھا، اور ساری رات وہ اسی فکر میں تھا کہ آخر کیا کرے، کیسے اپنی ماں کو راضی کرے، کیسے ثابت کرے کہ وہ ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ارمان گلی کے دروازے پر جیسے ہی پہنچا، اسے اپنے گھر کے اندر شور سنائی دیا۔ ماں کی آواز بلند تھی، بھائی کچھ کہہ رہا تھا، حالات کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے میں داخل ہوا۔ امی، کیا ہوا؟ اس کی ماں کا چہرہ غصے اور غم میں سوجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ لو ارمان، تمہارے ابو کے دوست کا بیٹا آ کر کہہ رہا تھا کہ تم ثنا کے ساتھ گھومتے ہو، پوری گلی میں بات پھیل رہی ہے۔ ارمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ امی، میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ثنا میری محبت ہے، میری ذمہ داری۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا جیسے اسے خاموش کرانا چاہتی ہو۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ارمان۔ میری گود میں 2 بیٹے پالے، مگر کسی نے سوچا بھی نہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، ہمارے رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ ارمان کا دل ڈوب گیا، اسے لگا جیسے دنیا کی ہر دیوار اس کے سامنے گر گئی ہو۔ امی، وہ لڑکی بہت اچھی، میں نے کہہ دیا نہیں، ماں نے فیصلہ سنا دیا۔ اس رات ارمان نے پہلی بار ایک عجیب بے بسی محسوس کی۔ ماں کی آنکھوں میں غصہ نہیں، شاید خوف تھا، معاشرے کا خوف، لیکن وہ بھی کیا کرتا، وہ ماں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور ثنا کو کھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن ارمان نے ثنا کو محلے کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بلایا۔ وہاں ہمیشہ خاموشی رہتی، جیسے وقت خود رک کر دونوں کی باتیں سنتا ہو۔ ثنا آئی تو اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ ارمان، گھر میں پھر سے رشتہ آیا ہے، امی نے کہا ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، باہر نوکری کرتا ہے۔ ارمان نے ایک لمبی سانس لی۔ میری ماں نہیں مان رہی، مگر میں لڑوں گا، ہر صورت جنگ لڑوں گا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، محبت سے لڑنے والے بہت ہوتے ہیں ارمان، مگر محبت کو بچانے والے بہت کم۔ اس کے لہجے میں ایسی مایوسی تھی کہ ارمان کا دل ٹوٹنے لگا۔ مجھے وقت دو ثنا، میں کچھ بھی کر لوں گا، بس تم حوصلہ رکھو۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، میں حوصلہ رکھ سکتی ہوں، لیکن امی کا دل کب تک روک پاؤں؟ محبت پہ ڈاکہ پڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ جملہ ایک بار پھر ارمان کے دل میں تیر بن کر پیوست ہو گیا۔ اگلے کئی دن ارمان کوشش کرتا رہا، کبھی دوستوں سے مشورہ، کبھی گھر والوں کو منانے کی کوشش، لیکن ہر بار اسے وہی جواب ملا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا دو گے اس لڑکی کو؟ کیا سہارا بن سکتے ہو؟ غربت ایک ایسی حقیقت تھی جو بیچ بازار کھڑے ہو کر اس کی محبت کو چیلنج کر رہی تھی۔ کچھ لوگ محبت کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف جیب کو۔ دن گزرتے گئے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ثنا کے گھر والوں نے اس لڑکے کو پسند کرنے کا فیصلہ کر لیا جو بیرون ملک نوکری کرتا تھا۔ ثنا نے ارمان کو آخری بار پیغام بھیجا، اگر تم نے آج بات نہ کی تو شاید میں تمہاری نہ رہ پاؤں۔ ارمان فوراً تیار ہوا، ماں کو منانے کے لیے زبردست دلائل سوچے، مگر گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ماں رو رہی ہے۔ ارمان، تمہارے چھوٹے بھائی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اسے فوری اسپتال لے جانا ہے۔
अरमान ठिठक गया। मोहब्बत एक तरफ थी और ख़ानदान दूसरी तरफ, और वो बेटा होने के नाते अपनी माँ और भाई को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो रात अस्पताल में गुजरी। सना बार बार फ़ोन करती रही, मगर अरमान उठा ना सका। मोहब्बत में पहली बार शिकस्त का जायका चखा, मगर अरमान के लिए ये शिकस्त नहीं थी, मजबूरी थी। 2 दिन बाद जब वो सना से मिलने पहुंचा, माहौल वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। सना के चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे वो अंदर से टूटकर खामोश हो गई हो। सना, मैं आया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, सना ने आहिस्ता से कहा। मोहब्बत पे डाका पड़ चुका अरमान। अम्मी ने मेरी बात सुने बगैर हाँ कर दी है, रिश्ता तय हो चुका है। अरमान का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या? तुमने रोका नहीं? तुमने कहा नहीं कि? सना ने उसकी बात काट कर कहा, मैंने कहा था, मगर घर वाले मेरी जिंदगी का फैसला करते हैं, मैं नहीं। और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारी मोहब्बत, हमारे ख्वाब, सब खत्म। सना की आंखें भी नम हो गईं। मोहब्बत खत्म नहीं हुई अरमान, बस बसात बदल गई है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सना ने वो जुमला कहा जिसने अरमान की रूह तक हिला दी। काश मोहब्बत पे कभी डाका ना पड़ता, मगर कभी कभी किस्मत खुद चोर बन जाती है। और वो वहां से चली गई, हमेशा के लिए। महीनों गुजर गए। सना शादी करके किसी और शहर जा चुकी थी। अरमान अब भी उसी मोहल्ले में रहता था, मगर पहले जैसा ना था। कमगो, उदास और अंदर से टूटा हुआ। लोग कहते थे अरमान बदकिस्मत था, मगर सच ये था कि उसकी मोहब्बत बदकिस्मत थी। एक रात वो उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठा था जहां कभी सना के साथ बैठा करता था। हल्की हवा चल रही थी और सर्दियों की नमी उसके कपकपाते दिल के साथ मिलकर अजीब से दर्द पैदा कर रही थी। वो खुद से बोल रहा था, मोहब्बत पर डाका इंसान नहीं डालता, हालात डालते हैं। गुर्बत डालती है, खौफ डाल देता है, और बाज़ औक़ात वक्त सबसे बड़ा डाकू बन जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर मोहब्बत सिर्फ किस्मत की मोहताज है, तो फिर मेरा जुर्म क्या था? हवा ने जवाब नहीं दिया। जिंदगी भी खामोश रही। 2 साल बाद अरमान अब वक्त के हाथों थोड़ा मजबूत हो गया था। उसने नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था, जो अब अच्छी तरह चल रहा था। गुर्बत अब उसकी दीवार नहीं थी, मगर मोहब्बत, वो अब भी दिल के किसी कोने में धड़कती थी। एक दिन उसने बाजार में एक छोटी बच्ची को देखा, हाथ में स्कूल बैग, हाथ में एक बड़े आदमी का हाथ, और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट जो कभी सना की हुआ करती थी। वो बच्ची सना की बेटी थी और उसके साथ उसका शौहर। सना ने अरमान को देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखियों पे खाती हैं। वक्त रुक जाता है, जिंदगी थम जाती है। सना के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे कह रही हो, कुछ मोहब्बतें मिलती नहीं मगर खत्म भी नहीं होती। अरमान ने भी मुस्कुराकर सर झुका दिया। कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई तकरार नहीं। मोहब्बत हार गई थी, मगर मोहब्बत मर नहीं गई थी। और वहीं खड़े खड़े अरमान ने शुक्र अदा किया कि कम से कम ये दुख तो नहीं था कि सना आज भी अधूरी जिंदगी गुजार रही है। वो खुश थी, मुतमईन थी। और शायद मोहब्बत का असल मकसद यही होता है, महबूब की खुशी। वो पल अबद बन गया और अरमान ने दिल में कहा, मोहब्बत पे डाका पड़ा था, मगर मोहब्बत आज भी मेरी सबसे कीमती दौलत है।